بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ حکومت ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے کہ جتنا اس سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے یہ اتنی اندر دھس رہی ہے، کیونکہ جب جعلی مینڈیٹ کے تحت آپ آئیں گے، جب آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے، عوامی امنگوں کے خلاف جا رہے ہوں گے، تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب ہر مشکل لمحے پر حکومت کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں بظاہر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی کیا ہوا کہ الیکشن ٹریبونلز کا معاملہ ہائی کورٹ کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو ٹریبونلز بنائے گئے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا قاضی فائصہ صاحب نے، ان کے بینچ نے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کا بھی کہہ دیا کہ جی انہوں نے جو نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ الیکشنز کے معاملات جو ہیں وہیں کے وہیں رک جائیں گے۔ فارم 47 کی حکومت کو سہارا مل گیا۔ اب اس کے ساتھ ماضی کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کے بارے میں 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا یہ کہہ چکا کہ قاضی فائصہ صاحب عمران خان کا کوئی مقدمہ نہ سنیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا کوئی کیس آتے ہی قاضی فائصہ صاحب جو ہیں وہ انصاف کر ہی نہیں سکتے، اور کبھی یہ واٹس ایپ پر جناب بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ثبوت آئے ہوئے ہیں، کبھی کسی جگہ کنونشن ہوتا ہے کہتے ہیں جی کیسے کروا دیا، تو عدالت میں ہی، اور کوئی آئین قانون نہیں دیکھتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب جس طرح انہوں نے یہ الیکشنز کا معاملہ ہی، یعنی جو دھاندلی ہے بس چھوڑ دو، ہو گئی، اس کو آپ بھول جائیں، یہ جو کیا ہے اس سے انٹرنیشنل پریشر اور بڑھے گا۔ جب آپ کی عدالتیں اپنے ہی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کر رہی ہوں گی، یا وہ آزاد نہیں ہیں، 6 ججز کے خط والا معاملہ دیکھ لیجئے، اگر کوئی انصاف پر مبنی فیصلہ دے گا تو دھمکایا جاتا ہے، اور جو مینج ہو کر کام کرے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب تو پوری دنیا کی نظریں یہاں گئی ہیں کہ آپ اپنے آئین پر عمل نہیں کر رہے، چاہے وہ یورپین یونین کے ممالک ہوں۔ برطانیہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ قاضی فائصہ صاحب کو بلے کا نشان چھیننے کے فیصلے کی وضاحتیں دینی پڑیں، جس پر ان کو مس کنڈکٹ کے درخواست کا سامنا ہے، اور یہ مقبول جان صاحب وہ درخواست لے جا چکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے امریکہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، وہاں پر بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے، اقوام متحدہ کے لیول پر معاملہ چلا گیا ہے۔ اب اس طرح کے فیصلوں سے جب برطانیہ کہتا ہے جی الیکشن رگڈ تھے، امریکہ کی قرارداد آتی ہے الیکشن رگڈ تھے، اقوام متحدہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ الیکشنز میں ہوا، لوگوں کی گرفتاریاں، لاپتہ، یہ سب کچھ ان کا ورکنگ گروپ کہتا ہے، تو جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ان کی بات کو اور زیادہ انڈورس کیا جائے گا۔ اور اب خبر یہ ہے، ڈان کی خبر ہے کہ معاملہ عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ یہ عالمی عدالت انصاف کی طرف بھی جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں پر لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو امریکہ سے ریزولوشن ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اب اس کو بائنڈنگ ریزولوشن کے طور پر لے جانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے، ان کے ورکنگ گروپ کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور اس سے یہ کیس بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ بالکل یہ رپورٹ درست ہے، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی ہم امید کر رہے ہیں۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے آج کیا ہوا۔ جمال خالد مندوخیل، جسٹس جمال خالد مندوخیل کے آپ دیکھیے ریمارکس کیا ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ان کے ریمارکس کیا ہیں؟ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کھری کھری سنائی ہیں کہ جی آپ نے کسی اور پر اعتراض نہیں کیا، میں بھی چیف جسٹس تھا سندھ ہائی کورٹ کا، میں نے نام دیے تھے ججز کے۔ یہ ہائی کورٹ کے جج کا اختیار ہوتا ہے، چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ججز اپنے، ان کی ٹیم ہے، وہ اس ٹیم کا کپتان ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ جج ٹریبونل میں سنے گا۔ آپ کو پنجاب کے حوالے سے یہ اعتراض کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ہی گیم ڈالی گئی تھی، زیادہ گیم تو ہر طرف ہے، لیکن سب سے زیادہ سیٹیں یہاں پر گھپلے زیادہ ہیں، تو یہاں سے اگر سیٹیں جو ہیں وہ فارم 45 کے مطابق دی جاتی ہیں تو یہ تو حکومت ہی گر جائے گی۔ اب پتن کی جو رپورٹ ابھی حالیہ آئی ہے جس میں 20 حلقوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ سوچئے 20 کا، ابھی سارے کھولیں گے تو کیا ہوگا۔ 20 حلقوں کو بتایا گیا کہ فارم 45 کے بغیر الیکشن کمیشن نے رزلٹ جاری کر دیا تھا، تو ساری چوری پکڑی جا رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے آ رہی ہے، لیکن قاضی صاحب جو ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے محبت کی، وہاں پر بچایا گیا نون لیگ کو کہ اس میں سارے ثبوت تھے۔ اسحاق ڈار جو اب ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے سب بتایا کہ کس طرح منی لانڈرنگ کی گئی، کس طرح جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے، کس طرح سارا کچھ کیا جاتا تھا۔ وہ کیس ختم کیا قاضی فائصہ صاحب نے، اس کے بعد بلے کا نشان چھینا قاضی فائصہ صاحب نے، اور پھر جو بیوروکریٹس ہیں ان کے لگانے کے حق میں فیصلہ کیا الیکشن کے دوران، جبکہ تحریک انصاف چاہتی تھی جوڈیشل آفیسرز لگائے جائیں، وہ نہیں لگائے گئے قاضی صاحب کی طرف سے۔ اور اب یہ فیصلہ دیکھ لیجئے، الیکشن کمیشن اور نون لیگ یا حکومت کے حق میں جو آ گیا ہے کہ بالکل جی الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس جو نہیں آئی ہیں عالی نیم صاحبہ ہائی کورٹ کی، ان سے مشاورت کر کے یہ آپس میں بیٹھے۔ یہ پنچایت، ویسے تو قاضی صاحب کہتے ہیں آئین کے علاوہ میں کچھ دیکھتے ہی نہیں، آئین، بس آئین کی بات کریں۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی یہ پنچایت لگے گی، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور جناب ادھر سے الیکشن کمیشن ہے ان کا ہوگا؟ بھائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے، پورے ملک میں یہی ہوا کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ جج کیسز سنے گے، یہ ٹریبونل کے جج ہیں، یہ جج یہ کیس سنے گا۔ تو اب قاضی صاحب کو آئین نظر نہیں آتا، یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں۔
اور اس میں کتنا یہ دلدل میں دھس رہے ہیں. اب دیکھیے جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایف آئی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، اداروں کے ذریعے ہم بند باندھ رہے ہیں کہ ہماری طرف کوئی نہ آئے. جس طرح آج مریم صاحب نے کہا نا، کوئی تنقید ہوگی، الزام کوئی لگائے گا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ عزت کا قانون جو ہے یہ لے کر آئیں گے. اب آج سیمینار کچھ اور تھا، مریم صاحبہ کچھ اور باتیں کرنے لگی تھیں. اب ان کو یہ ہے کہ ہم آ تو گئے ہیں جعلی طریقے سے، اب ہمارے بارے میں کوئی بولے نہ، ہمیں کوئی ایکسپوز نہ کرے، یہ باتیں کوئی نہ کرے، اس لیے قانون لے آئے ہیں کہ جی کوئی ہمارے خلاف بات نہیں ہوگی. تو کب تک یہ کریں گے؟ یہ جتنے اس طرح کے جعلی بند باندھیں گے، پیچھے جو پانی کا ریلا ہے، عوامی جذبات کا ریلا، وہ اتنا اونچا ہوتا جائے گا، ان کو بہا لے جائے گا. صرف میاں جبیل لطیف کے چند جملے آپ سن لیں جو وائرل ہو چکے ہیں. وسیم بدامی کے شو میں انہوں نے کہا کہ جی اس سے اچھا تھا سزائے موت ہو جاتی، ہمیں وہ قبول کر لینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ یہ رجیم چینج کرتے ہیں. ہم یہ جو عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف لے کر آئے، یہ ہم ٹریپ ہو گئے، اندازہ لگائیے. تو ہمیں ڈرایا گیا کہ تم جیلوں میں ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. موجیں لینی تھی، اپنے کیسز ختم کرنے تھے. اب بہانے ہیں کیونکہ اب پھنس گئے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ووٹ لینے کے قابل ہی نہیں رہے. اب پہلے تو یہ تھا کہ چلے کہیں الیکشن لڑیں گے، اب دوسرے نمبر پر آئے تھے. زیادہ تر تحقیق انصاف پہلے نمبر تھی، ہم دوسرے پر تھے. اب یہ دوسرے والی کہانی بھی نہیں. اب لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں، نام سننا گوارا نہیں کر رہے. 7 روپے بجلی مزید مہنگی کی جا رہی ہے. اس دفعہ لوگوں نے قرض لیا کسی طرح سے، چلیں پتہ نہیں کس طرح اکٹھے کر کے پیسے کچھ نہ کچھ، چلو جی بل دے دیا. اگلی دفعہ اب کیا کریں گے؟ کہاں سے اب اور قرض لیں گے؟ کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ تو صرف بجلی کے بل کی بات ہے. اور ابھی جو روزمرہ کی خوراک اور دیگر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. تو یہ تو جتنا عرصہ ان کو بٹھائیں گے، لوگوں میں نفرت اتنی بڑھے گی. تو قاضی صاحب بیسیکلی یا یہ اداروں کے ذریعے اپنے آپ کو بچا ضرور رہے ہیں، مگر اصل میں یہ اور دلدل کے اندر دھس رہے ہیں. عالمی پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوکل پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اپنے اس بینچ میں موجود ججز نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ سنیے، وہ کیا ہیں. اور پھر یہاں تک ہو گیا ہے قاضی صاحب کو تو ان کے اپنے جو سپورٹ کرنے والے تھے وہ وکلاء، وہ اب یاد دلاتے ہیں قاضی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو کہتے تھے صرف سینیورٹی کی بیسس پر ججز کو لانا چاہیے. اب آپ جناب وہ سب اصول بھول گئے، سب قانون قاعدے بھول گئے. اور اب ایک سندھ ہائی کورٹ کے جج نے لکھ کر دے دیا کہ جی میں چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں جونیئر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سینئر کا یہ حق ہے. تو ان کے اپنے لوگ ان کو اب سنا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں. سعید بلوچ ہیں، یہ سابق وائس پریزیڈنٹ آف پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہیں. انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ سنیے. اس کرپٹ بدبودار دھاندلی زیادہ نظام کو قاضی صاحب سہارا دیے ہوئے ہیں. انتخابی دھاندلی سے متعلق ہر کیس میں خود بیٹھ جاتے ہیں، دیگر ججز کا مانیٹر بن کر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، دباؤ میں لاتے ہیں، وکیلوں کو بولنے نہیں دیتے. اگر قاضی صاحب اس مساوات سے نکل جائیں تو یہ کرپٹ نظام چند ہفتے بھی نہیں چل سکتا. اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی قاضی صاحب جو ہیں ان کے جو فیصلے ہیں حدیبیہ پیپر مل سے لے کر بلے کا نشان، یہ الیکشن ٹریبونل والا معاملہ، ان کو روک دیا کام کرنے سے. الیکشن ٹریبونل جناب انصاف ہی نہیں کر سکتے جو ہیں، اب الیکشن کمیشن کی مرضی سے بنے، جی مشاورت کر کے بنے تاکہ وہ فارم 45 نہ دیکھیں، بس اس حکومت کو چلنے دیں. یہ فیصلہ دیکھیں، بیوروکریسی سے لوگ لینے کا فیصلہ الیکشن کے لیے، وہ فیصلہ دیکھیں. یہ سب ان کا پیچھا کریں گے، یہ ہے ان کی لیگیسی. اور سب سے بڑھ کر بلے کا نشان چھینے گا، جس کی آج تک وضاحتیں دے رہے ہیں، لیکن اس کا ری ایکشن بھی ہوگا. اور جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے سب سے بڑھ کر وہ قاضی صاحب مینیج نہیں کر پا رہے. اور اب یہی ججز جو ہیں جب دیکھیں گے کہ یہاں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے تو ان کا اور زیادہ سٹانس وہاں پر مضبوط ہوگا کہ اس کے بعد تو یہ 2 تہائی اکثریت دے کر پتہ نہیں ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. اور ایک دفعہ 2 تہائی اکثریت مل گئی حکومت کو تو وہ تو ججز کو نوکر بنائیں گے، غلام بنائیں گے. ایک پولیس کانسٹیبل سے زیادہ اس کی وقت نہیں ہوگی، کہیں بھی پھینک دیں ان کو. ابھی ججز کو خط لکھنے پڑ رہے ہیں، دھمکایا جا رہا ہے ان کی فیملی کو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے جی یہ کچھ بھی ہو جائے یہ کوئی خط نہیں لکھ سکتے، ہم نے آئین میں ترمیم کر دیا. ابھی دیکھیے نا کس طرح کی ترمیم ہو رہی ہیں. یہی کہ جو ان کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن کو امپاور کر دو، جوڈیشری کو اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے جج لگائیں گے. جس پر الزام ہے، جو مجرم ہے الیکشن کمیشن دھاندلی کرنے کا وہ فیصلہ کرے گا کہ جناب یہ جج ہوگا. کیسا ہے؟ وہ اپنے کسی جاننے والے کو کہے گا یہ تو اس نے کیا فیصلہ دینا ہے. انڈیپینڈنس جوڈیشری تو ختم ہو گئی. اچھا، اب آج قاضی فائزہ صاحب کے سامنے جس طرح نیاز اللہ نیازی بولے ہیں سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے کمال کر دیا، زبردست. اور فواد چودھری تک کہہ رہے ہیں جی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ کام پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ انہوں نے اعتراض کر دیا قاضی فیصل صاحب پر کہ جی آپ یہ کیس نہ سنیں، آپ پر ہم سب کو اعتراض ہے. اس بینچ میں آج جس نے یہ سارا معاملہ ہوا ہے الیکشن ٹریبونل کو کام کرنے سے روکنے کا،
जस्टिस अकील अब्बासी उसमें थे। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम इदारों में तवाज़ुन चाहते हैं, जिस पर काजी अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि तवाज़ुन से आपकी क्या मुराद है, कि हाई कोर्ट आपके फैसले मानने की पाबंद है। और वो कहते हैं मैंने भी नाम दिए थे, उस पर इतराज़ नहीं किया था आपने उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने। ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पर इतराज़ क्यों है? तो ये सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं जजेस की तरफ से। इसके साथ जनाब न्याजुल न्याजी का कहा जा रहा है, एक न्याजुल न्याजी तहरीक इंसाफ के टिकटॉकर्स वकला पर भारी निकला। इसके साथ जनाब आपको मैं ये अर्ज़ करूं कि और जजेस के जो रिमार्क्स हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मुलाकात पर जोर। दौरान समाअत बार बार बैठकर मामला हल करने का कहते रहे। अब ये बैठना पता नहीं आइन की कौन सी शिक है, क्योंकि बकौल चीफ जस्टिस वो तो सिर्फ आइन देखते हैं। ये अहमद बड़ाइच ने लिखा है। मरियम नवाज खान कोर्ट रिपोर्टर हैं, लिखती हैं इलेक्शन कमीशन कैसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद कर सकता है? बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो नाम दिए वो कबूल कर लिए गए। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है? जस्टिस अकील अब्बासी का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। ट्रिब्यूनल तैनाती केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अहम रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने जो पैनल मांगा और लाहौर हाई कोर्ट के भेजे गए जजेस को मुस्तरद किया, इस पर अगर मैं भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होता तो यही करता जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। ये जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स हैं जी। और बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो नाम दिए वो कबूल कर लिए गए। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है? जस्टिस अकील अब्बासी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया आपने नुकात से मुकम्मल मुत्तफिक हूं, जिस पर चीफ जस्टिस बोले आपके मुत्तफिक होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का पहला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। और अच्छा, अब ये वसीम मलिक लिखते हैं, सहाफ़ी हैं, आज मुर्खा 4 जुलाई 2024 बरोज़ जुमेरात के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फॉर्म 45 यानी बदतरीन धांधली की तौसीक़ कर दी। दूसरी तरफ इद्दत केस में जनाब खावर बानी का भागते फिर रहे हैं और ज़ाहिर है उनको जहाँ कहा जाता है वो जाते हैं, बता दिया जाता है अच्छा वहाँ मैनेज करें, वहाँ मैनेज करें। अब जो दिन रात लगाकर चंद दिनों में जेल के अंदर इद्दत केस का फैसला लिया गया था, अब वो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी 1 महीने में इसका फैसला जो आना है। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, निचले जज को कह दिया कि 1 महीने के अंदर फैसला करो। इसके खिलाफ वो गए नहीं 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 1 महीने की डेडलाइन जो है ख़त्म की जाए। वो उस वक्त ठीक था कि जब 2-3 दिन के अंदर फैसला सुना दिया था। अब अपील में जनाब नहीं महीने की शर्त न लगाए जाए, हालांकि महीनों हो गए, अब महीनों हो गए हैं। पहला जज उठकर भाग जाता है जिस दिन फैसला सुनाना है शाहरुख अंजुमन, अब मजीद इनको वक्त चाहिए। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह ये निज़ाम चल रहा है। यानी ये सब कंप्रोमाइज्ड करके निज़ाम चल रहा है, यानी जहाँ इंसाफ हो जाए वहाँ कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर जजेस की फहरिस्त दरकार थी तो वेबसाइट से ले लेते। क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की पसंद या नापसंद का पाबंद है? क्या चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन हिदायत दे सकता है? इलेक्शन कमीशन पैनल नहीं मांग सकता? क्या इस्लामाबाद और दीगर सूबों में पैनल मांगे गए थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल, यानी ये काजी फैसल साहब के सामने सवाल हो रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह कर सकता है, ये सारा कुछ कर सकता है? तो हाईलाइट यही हो रहा है जी, न्याजुल न्याजी छा गए हैं, उन्होंने जिस तरह काजी साहब के आगे खड़े होकर बात की है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि अंदर ही काजी साहब के अपने ही बेंचेस जो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, वहाँ भी जजेस उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। और अभी असल मामला जो है मखसूस नशिस्तों का है, जिसमें तकरीबन 1 हफ़्ते की तारीख इसलिए डाली गई। सब रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि अभी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, इस तरह का बेंच नहीं बन पा रहा कि जहाँ पर काजी साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला दिलवा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।